برداشت کر لے گا. اور یہ کہیں اتنی اس کو دے دی، نگاہ سے پلا دی، جام محبت پلا دی، شراب عشق پلا دی، تو یہ اتنا ظرف کا مالک نہیں، مر جائے گا، پھٹ جائے گا. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دی، اسے پیمانے سے. اور پھر آپ کہتے ہیں، اس میں مقطع ہے اس کلام کا، کہتے ہیں کہ بے سہارا ہوں بڑھاپے میں کہاں جاؤں نصیب. یہ وہ مقام ہے جب اللہ کے حضور اور سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں. ان کے کلام سے ان کی عاجزی ٹپکتی ہے کہ بے سہارا ہوں بڑھاپے میں کہاں جاؤں نصیب. بے سہارا ہوں بڑھاپے میں کہاں جاؤں نصیب. اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے. اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے. اور پھر وہ پاکستان کی سرزمین پر پیر بڑے ہیں، پیر بڑے ہیں، ولی کم ہے. پیر اور ولی میں فرق سمجھے. پیر اور ہوتا ہے، پیری کا دعویٰ جو مرضی کر لے، بڑے بڑے پھرتے ہیں. ولی کوئی کوئی ہوتا ہے. اور حضور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ صرف پیر نہ تھے بلکہ ولی کامل تھا. اور آپ نے کبھی ایک کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کی تھی. جب وہ بات کیا کرتے تھے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کیا کرتے تھے. ان کو کسی کی خوشی اور کسی کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا عملی نمونہ تھے. کسی کا خوف اللہ کے سوا نہیں رکھتے تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی مریدوں کی پرواہ نہیں، نہ مجھے مریدوں کی حاجت ہے، نہ مجھے مریدوں کی لالچ ہے. کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں جاؤ کسی اور کے پاس جا کے. اور حضور پیر صاحب آپ جو بات کیا کرتے تھے، علمی مسئلہ اگر کوئی علماء کی مجلس میں بیان کرتے تو آپ فرماتے ہیں میرا کوئی اس وجہ سے لحاظ نہ کرے کہ میں میرے علی کا بیٹا ہوں یا ان کا پڑپوتا ہوں، بلکہ میری بات اگر علمی لحاظ سے ماننے کے قابل ہے تو مانی جائے. میں اپنی بات کو اپنے علم کے بلبوتے پہ منوانا چاہتا ہوں، میں اس نسبت کے بلبوتے سے نہیں منوانا چاہتا. اور اگر میرے اندر کوئی قابلیت والی بات ہے تو پھر آپ میری تعریف کریں. اور عاجزی کا یہ عالم تھا. اکثر لوگ نعرہ لگایا کرتے تھے ان کی تقریروں میں، حق نصیر یا نصیر. کیا کہتے تھے؟ آج آپ بھی کہتے ہیں ذرا حق نصیر یا نصیر، حق نصیر یا نصیر. جب آپ یہ نعرہ لوگ لگاتے نا تو ایک دن آپ نے مائک پکڑ لیا. پتا تھا یہاں وہ بھی آئے ہوں گے جو آتے ہیں. صرف بیچارے کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو صرف لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، نکتہ چینی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ نے مائک پکڑ کے کہا یہ نادان ہے، بس یہ حق نصیر یا نصیر کا نعرہ لگاتے ہیں. بھائی یہ ذہن میں رکھنا کہ حق نصیر یا نصیر وہی ہے. اور آپ فرمایا کرتے ہیں یہ جو پیروں نے سینڈ بورڈ لگا رکھے ہیں کہ ادھر آؤ مشکل ہم حل کر دیں گے، مشکل ہم آسان کر دیں گے، پتر لے جاؤ، تیاں لے جاؤ، پیسے دے تعویذ. آپ فرمایا کرتے تھے ببانگے دوہل، خود ایک پیر ہو کر، خود ایک گدی کے وارث ہو کر آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، جو کچھ ملتا ہے اس قاضی الحاجات کی بارگاہ سے. لوگوں ادھر رجوع کیا کرو. ولی کامل کی نشانی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو آئے اسے پکڑ کے مولا کے ساتھ ملا دینا اس کی نشانی اس بارگاہ. اور آپ فرمایا کرتے تھے سنیوں بریلویوں جو تمہارے اندر غلطیاں ہیں تم بھی وہ درست کرو. اہل حدیثوں دیوبندیوں تم جو توحید کے نام پر جو کچھ کر رہے ہو، توحید کے نام پر تنقیص رسالت بند کرو. اور اہل سنت کو کہا کرتے تھے کہ تم خالی عشق کی باتیں کرتے ہو، کبھی عاشق بن کے تو دکھاؤ. عاشق بن کے دکھاؤ. تو حضرت میاں محمد بخشار کے کھڑی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے ختم کرتا ہوں بات کو. پیغام ہے آج کی محفل کا. آپ فرماتے ہیں کہ مر مر ایک بنا من شیشہ، مر مر ایک
پتھر ایک بن دے تے دنیا یوں تو ٹر دے جان دے او دنیا یوں تو ٹر دے جان دے تے جڑے قدر شناس سخن دے اور موت بھی اللہ نے دی تو کیسی پیاری موت. فرمایا نصیر غسل بھی کر لو, اچھا لباس بھی پہن لو, سر پہ پگڑی بھی باندھ لو, دولہا بن جاؤ, اس لیے کہ آج تیرے نانے سے ملاقات کی رات ہے. ذرا بند سمر کیا, مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اور ان کا جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ تجھے عبادت کرتے کرتے موت آ جائے. تو آپ نے اس آیت پر پورا عمل کیا کہ جب اپنے مالک حقیقی سے, خالق حقیقی سے ملے تو اس وقت بھی نماز جمعہ کی تیاری کر کے نماز جمعہ کی فرائض کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھا چکے تھے. ادھر سے بلاوا آ گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اے نفس مطمئنہ آ جا, تو نے بڑے میری توحید کے جام لوگوں کو پلائے, تو نے میرے نبی کے عشق کو بڑا تقسیم کیا, اب تیرا وقت پورا ہو گیا. ارجعی, اب پلٹا واپس الہ ربی کی, اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ, تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, اب میرے بندوں میں داخل ہو جا, اور وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو کر اب تو جنت میں داخل ہو جا. اب جا, تیرے جد امجد میرے علی بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں. ایک موت, ایک تدفین ہم کرتے ہیں, ہم جسم کو دفن کرتے ہیں, قبر نکالتے ہیں, اور جب اللہ کے ولی کی روح جسم سے نکلتی ہے, حضور کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں, میرے آقا فرماتے ہیں ولی کی روح کو بڑے شان شان طریقے سے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے, جلوس کی شکل میں. ملائکہ جرمٹ میں ولی کی روح کو لے کے پہلے آسمان پر جاتے ہیں, آسمان کا دروازہ کھلتا ہے, پہلے آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے ولی کی روح کو خوش آمدید کہتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. اسی طرح ساتوں آسمانوں پر, اور پھر عالم ارواح کے اندر وہ روح پہنچ جاتی ہے. تو ولی کا فیض فوت ہونے کے بعد, وصال کے بعد, انتقال کے بعد ولی کے فیض کے دروازے بند نہیں ہوتے, بلکہ اگر پہلے ایک دروازہ ہوتا ہے تو پھر 70,000 دروازے فیض کے کھل جاتے ہیں. حاضرین محترم, آج جہاں پر حضور پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بلندی درجات کے لیے, بلکہ ان کے صدقے سے ہم دعا کریں گے اللہ ان کے صدقے سے ہمیں معاف دے. یہاں پروگرام رکھا گیا ہے تحریک منہاج القرآن کے اس مرکز پر, والدہ صاحبہ کا وصال ہوا. انہوں نے کہا میں بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کے ساتھ یہ بھی دعا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہی تعلیم ہے صوفیاء کی کہ کسی کا دل نہ توڑا جائے, کسی کو ناراض نہ کیا جائے, کسی کو خالی نہ موڑا جائے. تو آج اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ ان کی والدہ کو بھی اللہ پاک حضور پیر صاحب کا صدقہ بلندی درجات عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے, اور یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا بھی.